کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہوئی تھی، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ تو بتائیے قتل کس نے کیا تھا؟ مولانا اتحاد کی بات کرتے اور بستی بستی آگ لگا رکھی ہے، تو مولانا نے کہا بتا دو، نام بتانے میں کیا ہے، کہ اتنا ہی آسان سمجھ رکھا ہے، دین کی بنیاد منہدم ہو جائے گی۔ ہاں جناب والا، بس یہی وجہ ہے تمام تر چیزوں میں، اور اللہ گواہ ہے، جتنا جو کچھ میرا مطالعہ ہے، بہت ناقصہ، بہت کم، اس میں میں نے جو کچھ پایا وہ عقائد کے تحفظ میں جو کچھ بھی ہے وہ سید کائنات کا صدقہ ہے۔ اللہ آپ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، تمام تر ائمہ کی خدمات ایک طرف اور سید کائنات کی یہ 3 مہینے کی محنت، یہ 75 دن کی جو کہی جاتی ہے ایک طرف۔ مبالغہ نہیں کر رہا، اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی کا منبر ہے، مبالغہ نہیں کر رہا، جو چاہے سینکڑوں دلائل کے ساتھ میں ثابت کر دوں گا۔ ائمہ کی امامت اور انبیاء کی رسالت کا تحفظ کیا ہے سید کائنات سلام اللہ علیہ نے۔ ابن ابی حدیث نے اپنے استاد سے کہا کہ یہ مسئلہ اتنا طول کیوں پکڑا، یہ مسئلہ اتنا سنگین کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ خلافت عالمی کو سب بھول جاتے، اگر فاطمہ نہ ہوتی وہ درمیان میں آ گئی تھی۔ کہا کہ خلیفہ کو چاہیے تھا کہ زمین کا ٹکڑا تھا تو دے دیتا۔ کہا مسئلہ زمین کا نہیں تھا، اگر آج وہ فدق کو دے دیتا تو یہ تو صدیقہ تھی کہ لا کے خلافت کا دعویٰ بھی کرتی، لہذا مسئلہ سنگین ہوتا چلا گیا۔ سب نے اپنی طریق سے جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا، ملا بک گئے، قلم بک گئے، واقف بک گئے، مفتی بک گئے، سب نے لکھ دیا کہ علی نے 6 مہینے بعد بیعت کری۔ یہ الگ موضوع ہے، مجھے اس میں نہیں جانا۔ امام علی مقام کربلا جاتے وقت یہ کہہ رہے تھے مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، بھئی آپ یہ سب سنتے ہیں نا۔ سب نے جو لکھنا تھا لکھ دیا، مگر ملعون سے ملعون، کافر سے کافر، منافق سے منافق، مورخ کو یہ جرأت نہ حاصل ہو سکی کہ اس نے یہ بھی لکھا ہو کہ فاطمہ نے کسی کی بیعت کر لی تھی۔ فاطمہ نے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دیا تھا، فاطمہ نے اپنا امام کسی کو مان لیا تھا۔ اب حدیثوں کے دفتر اٹھا کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ وہ بخاری ہے، وہ مسلم ہے، وہ ابو داؤد ہے، وہ ترمذی ہے، وہ ابن ماجہ ہے، وہ مسند احمد بن حنبل ہے، وہ مسند طیالسی ہے۔ احادیث کے جتنے معاجم ہیں، احادیث کی جتنی مسانید ہیں، جتنی صحاح ہیں، سب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کے اندر باضابطہ احادیث کے ذخیروں میں یہ حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی کی طرف نسبت دے کے بیان کیا گیا ہے، من مات ولیس لہ امام مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے بغیر کسی امام کے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ من مات ولیس مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے بغیر اس کے کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت ہو، وہ جو ہے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ وہ سب کچھ بیان کرتے رہے، بیان کرتے رہے، بیان کرتے رہے جناب والا، اور امامت کے سلسلے میں اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے کہ عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی ان کے نزدیک جو بہت شان والا ہے، ان کے نزدیک جو بڑے مقام والا ہے، اور غالباً تیسرا سب سے بڑا راوی ہے احادیث کا، 100,000 سے زیادہ مرویات احادیث اس سے ہیں۔ اب اتنا بڑا صحابی اور صحابی زادہ ہو، اتنا بڑا محدث ہو، جناب امیر کی بیعت نہیں کی تھی۔ جب انہیں علم غیب ہو گیا تھا کہ یہ زندہ رہیں گے، مگر جب حجاج ابن یوسف جو گورنر ہیں مکہ میں، حاکم کی طرف سے، عبد الملک بن مروان کی طرف سے، اس کے پاس آتا ہی ہے قتل ابن زبیر کے بعد، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے ملنا ہے حاکم سے۔ حاکم نے کہا میں مشغول ہوں، بعد میں آنا۔ تھوڑی دیر بعد آ کے کہا کہ حضرت مل لو، کہا میں مشغول ہوں، کہا میرے ہاتھ مشغول ہیں، کہا کہ حضرت آپ سے ملاقات چاہتا ہوں، کہ کیا کیوں؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جو بغیر امام کے مر جائے وہ کفر کی موت مرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی گھڑی میرا دم نکل جائے۔ جناب امیر کی خلافت میں اس حدیث کا خیال نہیں آیا، جب یہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی اب یاد آ گئی۔
کہاں ہاں ٹھیک ہے لے آؤ. اور کہنے لگا میرے ہاتھ مشغول ہیں, پیروں پر بیعت کر لو. اللہ جانے ہاتھوں سے کیا کر رہا تھا. تو اس نے پیر بڑھا دیا اور ابن عمر نے پیر پہ بیعت کی. بس کہنا اتنا ہے کہ ابن عمر جیسے صحابی کو حجاج جیسے کے پیر پہ بیعت کرنی پڑتی ہے. اور حجاج کے فضائل بھی سن لیں. ایک جملے میں بات کو تمام کر دوں. ان کے سیدنا حسن بصری, ان کے شیخ طریقت, ان کے پیر مرشد, ان کے ولی کامل, جو کچھ بھی وہ کہا کرتے ہیں وہ ان کے ہیں. انہوں نے کسی حجاج کے لیے کہا اگر روز قیامت تمام امتیں اپنے اپنے خبیث کو میدان میں لے کے آئیں اور مسابقہ ہونے لگے کہ یہ کہہ دوں اولمپک ہو کہ سب سے بڑا خبیث کون ہے, تو امت مسلمہ صرف حجاج کو لے کے آ جائے, سب کو اوپر بازی مار لیں گے. گھر کا بھیدی ہاں. بس حجاج کے بارے میں ایک جملے میں حسن بصری نے کہہ دیا کہ کائنات کا سب سے بڑا خبیث اگر کوئی ہے تو وہ یہ حجاج ہے. اور خبیث ترین انسان کے پیر پہ ابن عمر جیسا اگر بیعت نہ کرے تو کفر کی موت مرتا ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ صحابہ کو تو بیعت کا اتنا خیال تھا. اب ذرا تاریخ میں دیکھ کے بتا دے کہ تم تو کہتے ہو 6 مہینے تک زندہ رہی, ہم نے تو 3 مہینے 90 دن 75 دن, تم نے کہا 6 مہینے. ذرا 6 مہینے میں ایک دن بتا دو کہ کسی سے کہا ہو میں تم سے راضی ہو گئی, تم میرے امام ہو. اب یہ بتا دو اگر بیعت نہ کی تو حکم کیا لگے گا. اور جسے اپنا امام مانا, اگر ہم بھی اسے اپنا امام مانے تو ہم نے توسیع کی ہے سیدہ کائنات کی. ہمیں غیرے کی ضرورت نہیں ہے چہرے سے نقارت کھینچ لی. بتا دیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ایسے نہیں چلتا. اس لیے ان ایام کی یاد کو تازہ کرنا لازمی ہے. ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ان ایام میں صرف اور صرف ان تاریخی مباحث کا ذکر ہو کہ جو سیدہ کائنات کی زندگی سے مرتبط ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں, پہلے دن سے لے کے اور روز شہادت تک آپ نے دین کی خدمت انجام دی. وہ چاہے مکہ کی زندگی ہو چاہے مدینہ کی زندگی ہو, ہر لمحے اسلام کی خدمت میں نظر آتا ہے. کس کس پہلو پہ روشنی ڈالی جائے, کس کس گوشے کو ظاہر کیا جائے. جناب والا وقت اجازت نہیں دیتا. مکے کی زندگی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نماز میں اور کچھ ملائین آتے ہیں اور اونٹ کی پوجڑی اٹھا کے اللہ کے نبی کے کندھے پہ رکھتے ہیں. صحابہ دیکھ کے بس رو رہے ہیں مگر کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوتی. تو تاریخ کتب نے ابن مسعود نے کہا کانت سبیہ, بہت چھوٹی بچی تھی. جب کسی میں یہ جرأت نہ ہو سکی کہ کفار کو ہٹا دے تو آپ کو جا کے خبر دی گئی کہ آپ کے بابا کے ساتھ یہ ظلم ہوا. اور اس کا بار اتنا تھا کہ اللہ کے نبی سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے. سیدہ کائنات آئیں, ننھے ہاتھوں سے بچی نے باپ کے کمر سے اس غلاظت کو ہٹایا. اور روایت کے جملے مسلم نے کہا شدید الفاظ میں ان ملائین سے برخورد کی ہے. وہ جو سرانے کفار تھے نا, دیکھیں مکہ میں آنے یہ واقعہ پیش آیا. تمام تر قدرت کے بعد بھی وہ کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہیں تھا, کتنا ہی بڑا مشرک کیوں نہ تھا, مگر بچی کی طرف کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا. ہم لعنت نہیں کیا کرتے, ہمارے پاس ہزار دلائل ہیں. وہ کفار تھے, وہ مشرکین تھے, وہ بدترین افراد تھے, مگر کسی نے بچی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. جناب امین نے خطبے میں بھی ذکر کیا ہے نہج البلاغہ کا کہ عرب کے اندر عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو بہت عار سمجھا جاتا تھا, ذلت اور رسوائی سمجھا جاتا تھا. قاتلان امام علی مقام حد سے زیادہ گر چکے تھے, مگر جب کوفہ میں
امام سجاد کو قتل کا حکم دیا گیا تو سیدہ زینب نے بھی گردن کو آگے بڑھا دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ پہلے مجھے قتل کرو گے بعد میں جوان کو قتل کیا تو اور پھر اس کے بعد کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ دور جاہلیت میں بھی عرب عورتوں کو قتل نہیں کیا کرتے تھے تو یہ وہ ملائن تھے مگر اس کے بعد یہ کہہ کے اٹھ گئے کہ دیکھ لیے زیاد ہمارے سامنے عورت قتل نہیں ہونی چاہیے یہ کوفہ ہے یہ مدینہ نہیں ہے ابھی دینی کتنے ہوئے تھے 3 دن جناب بس 3 دن کا عرصہ اور کون سے دروازہ بخاری نے اپنی تاریخ میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور دیگر محدثین نے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی یہ آیت جناب ام سلمہ کے گھر میں بھی سنا چکے تھے عائشہ کے گھر میں بھی اور اللہ کے نبی نے صدیقہ کبریٰ کے گھر میں بھی آیت تقریب کو سنایا تھا مگر پھر بھی عام کرنے کے لیے بعض روایت میں 6 مہینہ اور بعض روایت میں 9 مہینہ تک نماز صبح کے وقت میں جب اصحاب مسجد میں آ رہے ہوتے تھے نا تو سب کو دکھا کے در بطول پہ سلام کیا کرتے اور آیت کی تلاوت کیا ہے نا آخری وقت ہے اللہ کے نبی کا اور بی بی دو عالم نے کعبہ کے سر کو گود میں رکھ رکھا ہے دروازے پہ کسی نے آواز دی لوٹ جاؤ بابا بھی بیمار ہے آواز خاموش ہو گئی کوئی دیر بعد پھر آواز آئی پھر کہا کہ بابا کی طبیعت ناساز ہے ابھی لوٹ جاؤ کوئی دیر بعد پھر آواز آتی ہے اب اس مرتبہ بی بی کے چہرے پہ میں بار بار منع کرتی ہوں اور بار بار نقل باب کرتے ہو اللہ کے نبی نے آنکھوں کو کھولا اور فرمایا پارے جگر بس یہ تمہارا دروازہ ہے جس کو ملک الموت اجازت چاہتے اے پارے جگر اس دروازے ملک الموت کو کسی دروازے پہ اجازت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی سلیمان نبی نے منع کر دیا تھا کوئی آ نہیں سکتا مجسم آ کے کھڑے ہو گئے تھے میں نے تو منع کیا ہے کہ کوئی آ نہیں سکتا میں وہ ہوں جسے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اے میری بچی یہ تمہارے در کا احترام ہے اللہ کے نبی آئی ہے 3را دن ہے دفن کے بعد دروازے پہ کھڑی گریا کر رہی ہے انس کو آتے ہوئے دیکھا اے انس ابن مالک ارے کن ہاتھوں سے اپنے شفیع نبی کے اوپر مٹی ڈال کے آ گئے یا بتا اے بابا اللہ اکبر آنکھوں کے آنسو کچھ نہیں ہوئے ایک ملعون دروازے پہ آگے کہتا ہے کہ چلو چلو تمہیں بلایا جاتا ہے بیعت کے لیے یہ سننے کے بعد صدیقہ کبریٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ارے پوچھنے والے کہتے ہیں آخر دروازے پہ خود کیوں آئی تھی مقتل کے جملے سنو گے تو پتا چلے گا کہ کیوں آئی تھی ارے عورت کی آواز اور ہوا کرتی ہے مرد کی آواز اور ہوا کرتی ہے دروازے پہ آگے کہا میں تمہارے نبی کی یادگار ہوں ہم ابھی تو مسائل میں مبتلا ہے اللہ اکبر لوگ لوٹ گئے اور کہا کہ دیکھو وہ روتی ہے دوبارہ پھر منفس کو بھیجا وہ پھر لوٹ گیا 3ری مرتبہ ایک ملعون نے کہا ایک عورت کے رونے سے ڈر گئے اور یہ کہہ کے آگو لکڑیاں لی ہیں امام حسن مطلوبہ سے پوچھا گیا تھا آقا زادے اے آقا سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کون سا تھا وہ وقت تھا درانا دوبے امانا بانا ہوئے داخل جس سر پہ ملائکہ سلام کیا کرتے تھے جس پہ ملک بغیر اجازت کے نہیں ہوا کرتے تھے 300 کا مجمع گھر میں تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور ملعون آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے در کو کھول دو دروازے کو کھولو بیعت کے لیے نکلو ایک لہیب سی آواز دروازے کے پیچھے سے آتی ہے آگے تو کیا چاہتا ہے ابن سحاق ہم ابھی غمگین ہیں ہم اہل عزا ہیں ہم نے اپنے باپ کو کھویا ہے وہی کا سلسلہ ٹوٹ گیا بابا آپ کے جانے سے آسمان کی خبریں ختم ہو گئی ابن سحاق تو ابھی ہمیں بیعت کے لیے طلب کرتا ہے اس گھر میں کوئی فوج نہیں ہے اس گھر میں کوئی لشکر نہیں ہے ابو الحسن ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نکال
دیا جانے لگا. نبی سینے کو چوما کرتے تھے, بیٹی پوچھتی تھی بابا سبب کیا ہے, اللہ کے نبی روتے تو تھے مگر جواب نہ دیتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے تکو تنہا بیوی ہے, ادھر پورا لشکر ہے. امام حسین نے کربلا میں تنہائی کے وقت میں ایک جملہ کہا تھا, مدینے کی طرف رک کر کے جب اپنے کو تنہا پایا, جب اپنے کو اکیلا پایا, جب کوئی مددگار نہیں تھا تو مدینے کی طرف رک کر کے بچپن یاد آ گیا. اللہ اکبر. ام خیر بنتی میری ماں میرے سے بہتر تھی. علی اصغر گوشت میں قتل ہوئے, محسن پیٹ میں مارے گئے. خیمے دور چلے, ترے بطول شہر میں چلا. ارے تنہا بیوی ہے, دروازے کے پیچھے کھڑی ہے, ادھر سے وہ دھکا دیتا ہے, ادھر سے یہ روکنے کی کوشش کرتی ہے, اور آواز اتنی نحیف ہے شوہر کے کان میں نہ چلی جائے, بچوں کے کان میں نہ آئے, سینہ میں گر جاتی رہی. جو خاتون خاموش ہے, ابو الحسن باہر نہ آ جائے. اللہ اکبر. سینہ میں گر چلی گئی, بطول دیوار کے اور در کے درمیان میں آ گئی. اب جو شور و غل ہوا, علمان والحفیر, جناب امیر نکلے, بچے نکلے, سیدہ کائنات عشق کے عالم میں ہے. یا مہدی, اے فضا, ارے میرا محسن قتل کر دیا گیا. ہمارے اسلام سے عبادت کرنے والے الہی حجت افضل کے ضرور تعجیل فرما, اور ہم سبھی کو ان کے ساروں سلام شامل کی توفیق عطا فرما. الہی جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ فرش عذاب پہ ہوا کرتے تھے, جو مومنات عذاب میں امام علی مقام میں شرکت کیا کرتے تھے, آج ہمارے درمیان میں جو سب کے درجات کو بلند فرما, اور جو حاضرین ہیں اور جہاں جہاں برپا کر رہے ہیں سب کی جان و مال عزت اور ناموس کی حفاظت فرما. الہی ہمیں جب تک موت نہ دے, جب تک ان سے راضی خوش نہ ہو. ربنا تقبل منا.